مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اب محدثین یہاں پر فرماتے ہیں لیلۃ القدر، قدر والی رات، قدر کے معنی کچھ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تنگی کے ہے، تنگی کے قدر کے آتے ہیں، تو فرمایا کس لیے تنگی، کس چیز کی تنگی؟ فرمایا زمین کے اوپر اتنے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں کہ 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں رہتی جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں، اتنے فرشتوں کا رحمت کے نزول ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی، فضیلتوں والی ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ محدثین نے کہا کہ اس میں جاگنے والے کی قدر اللہ بلند فرما دیتا ہے، دوسرے لوگوں سے اس کو اعلیٰ فرما دیتا ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے ہزار مہینوں کی بولو؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اب آئیے توجہ فرمائیے، یہ لیلۃ القدر کی شان کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں لیلۃ القدر نہیں رکھی تھی، یہ سرکار کی امت کی خصوصیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف امت محمدیہ پر اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے ہم مسلمانوں پر، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت نے اس امت میں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات رکھی ہے۔ کس لیے؟ سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی دعاؤں سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو محبت تھی نا، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوا چلو، 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 years and 4 months، 1000 مہینے، 83 سال کی عبادت ایک ہی رات میں مل رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک عبادت کی تھی، 1000 مہینوں تک، 1000 مہینوں تک اس نے عبادت فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں تھوڑے سے خاموش ہو گئے، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کس سوچ میں، کس خیال میں؟ کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 مہینے کی عبادتیں لے کر میدان محشر میں اٹھیں گے، میری امت کی عمر بڑی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے حبیب اگر بنی اسرائیل میں 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے ہو تو کیا ہوا؟ ہم آپ کی امت کو وہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ آپ کا امتی اگر لیلۃ القدر کو پالے، لیلۃ القدر کی تلاش میں لگا رہے، اگر اس کو لیلۃ القدر مل جائے تو بنی اسرائیل کے عابد کے 1000 مہینے ایک طرف، آپ کے امتی کی ایک رات ایک طرف۔ یہ فضل کس کے صدقے میں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ اب اتنی مبارک رات کو چھپا دیا گیا، کیوں چھپایا گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی خوشخبری دینے کے لیے کہ وہ کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، 29 کو ہے، یہ کہنے کے لیے سرکار اپنے حجرے سے نکلے سرکار تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے،
دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے میں یہ ارادہ کیا تھا. اب میں نے جب تمہیں لڑتا ہوا دیکھا، فلاں فلاں کو میں نے جھگڑتا ہوا دیکھا، تو اللہ رب العزت نے وہ تاریخ تم پر سے مخفی کر دی ہے. یعنی حضور کو معلوم ہے لیلۃ القدر کب ہے، لیکن امتیوں سے وہ چیز کو مخفی کر دیا گیا ہے. اتنی بڑی عظیم نعمت، اتنی رحمتوں والی رات جس کے اندر نماز پڑھنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ رات اگر امت محمدیہ سے اگر وہ رات کی تاریخ کا عرفان چھین لیا گیا ہے تو ہمارے جھگڑوں کی طرف سے چھین لیا گیا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے اختلاف کی طرف سے چھین لیا گیا ہے. اور اگر شب قدر ظاہر ہوتی، اللہ کی ہزاروں اس میں حکمتیں ہیں، تو انسان کیا کرتا؟ سال بھر نماز نہیں پڑھتا، بس وہ ایک ہی دن کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا. اس لیے اللہ رب العزت نے جستجو کرنے والوں کے لیے وہ رات کو چھپا دیا ہے. اگر واقعی تو رات کی چکر میں ہے، تاریخ نہیں معلوم ہے، تو آدمی بولتا بھائی کہاں ڈھونڈیں گے؟ جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو عبادت کا شوق و ذوق ہے. وہ رمضان کی لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک رمضان سے لے کر وہ عید کی رات تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو شب قدر ملا کرتی ہے، ایسے لوگوں کو شب قدر ملا کرتی ہے. اب محدثین کا اس میں اختلاف ہے. کچھ محدثین نے کہا کہ 23ویں رات شب قدر ہے، کہ کچھ نے کہا 21ویں رات ہے، کچھ نے کہا 25ویں رات ہے، کچھ نے کہا 27ویں رات ہے. لیکن غالب قول یہ ہے، اکثر علماء اکرام اس پر، علماء متقدمین اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہے. کب ہے بولو؟ 27ویں شب میں ہے. اس میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک سوال کیا، آپ کی رائے جاننی چاہیے. کہا کہ اے ابن عباس بتائیے آپ کے نزدیک کون سی تاریخ شب قدر کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھو، هو اللہ الوتر یحب الوتر، اللہ تنہا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے. وہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آڈ نمبرز کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ آڈ ہے. آڈ نمبرز 1 3 5 7. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آڈ نمبرز کے اندر بھی 7 کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہے، 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں. اس نے جو ہے کئی چیزیں، انسان کو بنایا تو 7 مٹیوں سے بنایا، 7 پانیوں سے بنایا، 7 رنگتوں سے بنایا. الغرض اس نے ہر چیز کو 7 رکھا. تو یہاں پر شب قدر، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر 27ویں رمضان کو ہے. کب ہے؟ 27ویں رمضان کو ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ جاگ کر گزارنا، عبادت کے اندر اپنے آپ کو صرف کر دینا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے اپنی کمر باندھ لیتے، اتنی عبادت کرتے. آپ بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں سے بھی عبادت کرواتے. راتوں میں جگا دیتے، نماز پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی سنت ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ آخری عشرے کو ویسے گزارے جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے. کہیں انشاءاللہ یہ مغفرت کا، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یاد رکھے آپ. اور آنے والا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار رمضان دکھائے. یہ عشرے کا حق ادا کرو، خیرات کرتے رہو، صرف تسبیح نہیں. رمضان کے آخری عشرے میں صرف تسبیح نہیں، لوگوں کا بھی فائدہ کرو، غریبوں کا فائدہ کرو، غریب رشتہ داروں کا فائدہ کرو، مسجد کے باہر جو لوگ بیٹھے رہتے ان کا فائدہ کرو.
کیونکہ یہ رمضان کے اندر اگر آپ نے 1 روپیہ کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 سے لے کر 700 تک اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے. اس میں خرچ کرو، اپنے ارحام کے اوپر، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے اوپر پیسہ خرچ کرو. جی جا کر صرف عید مل لینا یہ رشتہ داری نہیں ہے. جا کر عید کے دن بیٹھ کر 1 کٹورا جو ہے شیر خورما پی لینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ماموں دکھ گئے سلام کر دینا، چچا دکھ گئے سلام کر دینا یہ رشتہ داری نہیں. رشتہ داری کیا ہے؟ جا کر دیکھو کہ آپ کے ماموں کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، جا کر دیکھو آپ کے چچا کے گھر میں، جا کر دیکھو آپ کے خاندانی رشتہ داروں میں کیا حالات چل رہے ہیں. ارے ہم اس نبی کے امتی ہے کہ رات آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے جو ہے کئی گھروں کا جائزہ لیتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے. آپ حضرت فاروق اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے. مولا علی شیر خدا کا آپ عمل دیکھیں آپ کہ آپ سونے سے پہلے جو ہے پورے محلے کا جائزہ لیا کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. ہم ان اکابر شخصیات کے ماننے والے ہیں. ارے غیر تو غیر آج ہمارے مال سے اپنے بھی محروم ہے. یہ کیسی رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ رشتہ داری صرف لفظی نہیں ہونا ہے. آپ مدد کیجیے اپنے غریب رشتہ داروں کی. اللہ نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ تم جو ہو ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں. کوئی قرض کے اندر مبتلا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے جو غارم ہوتا، جو جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہوتا، زکوٰۃ کے ذریعے آپ اس کے قرض کا بوجھ اتار دیجئے. یہ زکوٰۃ کا حق ہے. کوئی پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ اس کو کاروبار ڈال کر دے دیجئے. یہ زکوٰۃ کا اصلی حق ہے. کسی کی بچی کی شادی ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ شادی کا انتظام کر دیجئے. یہ زکوٰۃ کا حق ہے. یہ زکوٰۃ کا حق ہے. اندھا دھند طریقے سے زکوٰۃ خرچ کر دینا، نااہل لوگوں کو لے آ کر زکوٰۃ دے دینا، یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ آپ ایسی جگہ پر صرف کیجئے، ایسی جگہ پر آپ لگائیے جہاں پر اس کے اہل ہو، اس کے حقدار ہو. زکوٰۃ یعنی صرف مدرسہ ہی نہیں ہوتا. فی سبیل اللہ کے اندر سے مدرسے کا ایک ہیلا نکالا گیا ہے. ڈائریکٹلی زکوٰۃ کا حکم جو ہے غریب مسلمان کے لیے ہے، فقیر مسلمان کے لیے ہے. وہ فقیر مسلمان آپ کے خاندان کا بھی فرد ہو سکتا ہے، آپ کے محلے کا بھی فرد ہو سکتا ہے. وہ فقیر مسلمان جس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ حقدار تک پہنچائیے. خیر ٹاپک ہماری زکوٰۃ پر نہیں تھی، آگے بڑھ رہا ہوں. جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم، ذرا زور سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ، اور اب بات چھڑی تو ایک چیز میں عرض کر دوں. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، آپ دیکھیں مسجد کے مؤذن صاحب، کون سی مسجد آپ لے لیجئے، ماشاءاللہ یہ مؤذنوں کا بہت بڑا کیا ہے، بہت کارنامے ہوتے ہیں ان کے. کیا کارنامے ہوتے ہیں؟ یہ پیدا تو ہوتے ہیں آزاد، لیکن جب یہ مؤذنی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں. صدر صاحب کے گھر کا انڈا بھی لانا ہے تو مؤذن صاحب کو فون آتا. محلے کے اندر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے میت پہ رونا بھی مؤذن کا ہی کام ہو گیا آج کل. نہیں رویا تو پکڑ کے مؤذن کو پوچھتے کہیں کیوں نہیں رو رہے آپ؟ ارے کیا اس کا باپ مرا، اس کی اماں مری، انہیں رونے کے لیے. زیارت میں رہنا، چہلم میں رہنا، دسویں میں رہنا، مٹھی نہیں ڈالنا مؤذن.
مسجد کے ٹوائلٹاں نہیں دھونا، مسجد پوری صاف کرنا، ہر چیز ماشاءاللہ وہ غریب آدمی پوری خدمت کرتے چل رہا۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے مسجد کے خادم کو اپنے گھر کا نوکر سمجھ لیا ہے۔ مسجد کے خادم کو ہم نے اپنے گھر کا نوکر سمجھ لیا ہے۔ ہماری نظر میں اے ٹی ایم کے باہر بیٹھے ہوئے واچ مین کی قدر ہوتی ہے، لیکن مسجد کے مؤذن کی قدر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں، رمضان کا پاک مہینہ ہے، اپنی زکوٰۃ میں سے رشتہ داروں کو دینے کے بعد، دوست احباب میں غریبوں کو بانٹنے کے بعد، محلے میں بانٹنے کے بعد، اگر واقعی آپ کہیں اچھی جگہ پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی مسجد کے غیر سید مؤذن کو وہ زکوٰۃ دے دیجیے۔ اپنی مسجد کے مؤذن کو وہ زکوٰۃ دے دیجیے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرے گا۔ ان امام کے، مؤذن کے، خطیب کے بھی بچے رہتے ہیں، کیا اولاد آپ کو ہی رہتی کیا؟ دوسروں کو ہوتی نہیں؟ تو سب کے ذمہ داریاں رہتے، ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات حاصل کلام کی طرف، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کا میں سمیٹ رہا۔ تقریباً ایک ہفتے سے یا 1.5 ہفتے سے فون کالز آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں سادات اکرام کے، جو سید لوگ ہوتے ہیں۔ بولے شاہ صاحب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ممبروں سے زکوٰۃ کی بات ہو رہی، یہ بھی بول رہے ہیں کہ سیدوں کو نہیں دینا، آپ ان کو بتائیے سادات کو دینا کیا ہے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جو نماز ہماری ہو رہی نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر ہم جو درود پڑھ رہے ہیں نا، جس پر درود ہم پڑھ رہے ہیں نا، آج انہی کے گھر کے چولہے بجھانے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے، مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے۔ دیکھو آپ، ممبروں سے، مسجدوں سے، جلسوں میں بیٹھ کر سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سنے ہوں گے نا آپ؟ بولو ذرا بولو، سنے ہوں گے نا؟ یہ خد کے مولانا سے لے کے بڑے خد کا مولانا اتنا ہی بولتا، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدوں کو، ارے بےہودے، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچہ بچہ جانتا، یہی پکار لیتے آ رہا تو، یہ بول دے کیا سکتے سیدوں کو؟ سیدوں میں بھی غریب ہوتے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دیکھو کم سے کم غیر سید کی مدد زکوٰۃ سے ہوتی نا، جو غیر سید ہے، سید نہیں ہے، اس کی مدد جو ہے زکوٰۃ سے آپ کر دے رہے۔ سیدوں کے لیے کیا ہے؟ جس کا کلمہ، جس کے نبی کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے نانا کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس گھر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کے اوپر درود پڑے بغیر، جس گھرانے کے اوپر درود پڑے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اس گھرانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے مسلمانوں، سادات کا حق نکالو۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو ہدیہ، تحفہ، نذرانہ تو دے سکتے۔ ارے یہ تو سوچ کے دو کہ بھائی میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کا گھرانہ ہے، یہ حق ادا کرو سیدوں کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری آل پر خرچ کرتا ہے میں محمد دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ تو آل رسول کے اوپر خرچ کرو۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ سیدوں کو نہیں دے سکتے، یہ معلوم ہے۔ لیکن مولانا، علامہ صاحب، مفتی صاحب، میں آپ کے پیٹ میں منڈی ڈال کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ امت کو، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ تو بتا دیے، سیدوں کو نذرانے کے ذریعے مضبوط کرے۔ آج کئی سیدزادیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں کرنے کے لیے کچھ مال نہیں ہے، رقم نہیں ہے۔ کئی سادات کے گھر میں آج چولہے نہیں جل رہے، کئی فاقوں کے اندر ہے۔ بتائیے اب کون ذمہ دار ہے؟ سادات کا حق ادا کرو۔ اگر تم سیدوں کا حق ادا نہیں کر رہے، یاد رکھو آپ کی ذمہ داری ہونا چاہیے، کہے انشاءاللہ
آپ کے محلے میں سید جتنے سادات ہیں اپنی حیثیت سے جو ہے آپ ان کو نذرانہ پیش کریں. بات حاصل کلام کی طرف، اعتکاف کی طرف میں توجہ کروں گا. آج 20 رمضان ہے. کون سا رمضان ہے؟ 20 رمضان ہے. سن، یہ اعتکاف کی جو ہے دو قسم ہوتی دیکھو رمضان کے اندر. ایک ہوتا سنت اعتکاف، ایک ہوتا نفل اعتکاف. تو آج 20 رمضان ہے. جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ حضرات آج عصر کے بعد مسجد میں آ جانا، مغرب سے پہلے. مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد اگر جائیں گے آپ عشاء تک بولے تو یہ اعتکاف جو ہے سنت نہیں کہلائے گا، نفل کہلائے گا. اور پورے محلے میں سے اعتکاف سنت کفایہ ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ سنت کفایہ. بولو سنت کفایہ. نماز جنازہ فرض کفایہ، اعتکاف سنت کفایہ. سنت کفایہ بولے تو کیا؟ جنازہ ایک بھی آدمی پڑھ لیا تو ہو جاتا. اعتکاف پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی رکھ لیا محلے کا حق ادا ہو جاتا. لیکن محلے سے کوئی آدمی اعتکاف اگر نہیں بیٹھا تو پورا محلہ خلاف سنت میں گناہگار ہو جاتا، محلہ گنہگار ہو جاتا. اور اعتکاف کی برکت میں آپ کو کیا بتاؤں، اعتکاف بیٹھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ میرا یہ گھر کعبہ، یہ حرم شریف کو پاک صاف ستھرا رکھو. کس کے لیے؟ للعاکفین والرکع والسجود. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جاتا. اعتکاف میں بیٹھنے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے مس آئے مسجد میں بیٹھے نہیں، اس کا حق ادا کیجئے. جتنے حضرات ماشاءاللہ میں سنا تاج بھائی سے کہ یہ محلے سے اس مسجد میں تقریباً 15 سے 20 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے، بہت اچھی بات ہے. تو میں ان 15-20 لوگوں سے ہی گزارش کروں گا، بلکہ وہ 15-20 سے علاوہ لوگوں سے بھی گزارش میں کروں گا، یہ رمضان کے آخری عشرے میں کم سے کم ایک قرآن مکمل کیجئے. کتنے؟ ایک قرآن پڑھ کے مکمل کیجئے. آپ خود پڑھ کے مکمل فرمائیے. اعتکاف میں اگر بیٹھ رہے تو 3 قرآن مکمل فرمائیے. 3 قرآن مکمل، کیونکہ آپ کا کام ہی چھونا جب اعتکاف میں آپ بیٹھ رہی تو آپ قرآن پڑھتے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا، حدیث پڑھتے رہنا، جب جا کر آپ کا اعتکاف جو ہے قابل قبول ہونے والا ہے. اگر وہی اعتکاف میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں، IPL کا سکور، دنیا میں کیا چل رہا نیوز دیکھ لیتے بیٹھ رہے، آج تک دیکھ رہے آپ، تو یہ اعتکاف قبول نہیں ہونے والا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات حاصل کلام ایک جملہ بول کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام، ماہ رمضان مبارک میں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو آقا، سرکار کی حدیث ہے، جو آقا اپنے خادم کے اوپر، اپنے کام کرنے والے کے اوپر رمضان میں رحم کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو دیکھو ماہ رمضان ہے، دیکھ رہے آپ، سحریاں بھی دیکھے، افطار بھی دیکھے. آپ کو نیند سے اٹھانا، کھانا بنانا، جی رات کے 2 بجے سے اٹھ کے آپ کی پسند کا کھانا بنانا، آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی، جی آپ کی بیٹیاں یہ کام کر رہی ہے، آپ کے لیے پسند کا کھانا بن رہا. پھر جب صبح ہو رہی آپ تو سو جا رہے، لیکن جو بچے ہیں آپ کے پڑھتے اسکول میں، ان کو لے آ کے اسکول تک چھوڑنا یا پھر ان کو تیار کرنا یہ آپ کی بیوی کر رہی ہے. آپ کے لیے
افطار کا جو انتظام ہے، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یہ چیزیں یہ گھر کی خواتین کر رہی ہے، تو مسلمانوں آپ نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ جس امام کے پیچھے آپ رمضان کا 1 مہینہ 20 رکعت پڑھتے ہو، اس کی تو گلپوشی کر دیے، لیکن اپنے گھر کی طرف پلٹ کے دیکھو، کیا آپ کبھی شکریہ ادا کرے اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو پہلے بندوں کا شکر ادا کیجئے۔ سب سے پہلی شکر کی حقدار اگر آپ کے لیے کوئی ہے رمضان کے مہینے میں تو وہ آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے۔ آپ مول صاحب کے پاس آ کر ہار ڈالنے سے پہلے اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے بھی جو ہے مٹھائی لے جائیے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بھی حق ادا کرو۔ ہوتا کیا ان لوگ مہینہ بھر خدمت کرے، وہی ان کو پلٹا کے آپ گالی دے رہے، وہی پلٹا کے آپ ان کی توہین کر دے رہے۔ تو آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بے غیرت آدمی کوئی نہیں ہے اگر آپ اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو جو اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی وہ آج عصر کے بعد مسجد کے اندر آنا، بیٹھ جانا۔